السلام علیکم بھائیو بہنوں، کیا حال چال ہے یارو دوستو، چیونٹی کو تو آپ نے گھروں میں ضرور دیکھا ہوگا، لیکن چیونٹی کے بارے میں کچھ ایسے حقائق جو جدید سائنس اور قرآن کہتا ہے شاید کہ آپ کو معلوم نہ ہو۔ تو آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ چیونٹیوں سے متعلق سورہ نمل کی آیت نمبر 17 اور 18 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ سلیمان نکلے اپنے پورے لشکر کو لے کر، جس میں انسان، جن اور تمام جانور تھے، فوج بندی کیے ہوئے تھے، یہاں تک کہ وہ گزرے وادی نمل سے جو چونٹیوں کی وادی تھی۔ ایک چونٹی نے دوسرے چونٹی سے کہا کہ اے چونٹیوں، اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں تمہیں سلیمان اور اس کی فوجی کچل نہ ڈالے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ اور سلیمان نے جب اس چونٹی کی بات سنی تو مسکرائے اور اپنے لشکر کا رخ موڑ لیا۔ چونٹیاں سلیمان علیہ السلام سے بات بھی کرتی تھی اور سلیمان علیہ السلام ان کی بات کو سمجھتے بھی تھے۔ یہ بات قرآن نے 1400 سال پہلے کہا تھا، لیکن آج موجودہ سائنس نے بھی اس کو مان لیا ہے۔ آج کی جدید سائنس مختلف تجربات کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ چونٹیاں ایک زبردست معاشی سسٹم میں رہتی ہیں اور اتنے مشکل سسٹم سے بات کرتی ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ سائنس نے بتایا کہ چونٹیاں آواز سے بات نہیں کرتی بلکہ ڈیٹا منتقل کر کے بات کرتی ہیں، اور ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے منہ سے ایک مواد نکالتی ہے اور سامنے والی چونٹی کے منہ پر چھپکا دیتی ہے۔ دوسری چونٹی سے سارا پیغام ڈیکوڈ کر کے سمجھ لیتی ہے۔ اس لیے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ چونٹیاں چلتے چلتے رک کر دوسری چونٹی کے منہ سے منہ لگا کر آگے چلی جاتی ہے۔ یہ وہ عمل ہوتا ہے جس میں وہ ڈیٹا منتقل کرتی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بارش سے پہلے چونٹیاں اپنے گھر کے باہر چکر لگانا شروع کر دیتی ہے اور مٹی کے پہاڑ بنا لیتی ہے تاکہ بارش کا پانی ان کے گھر میں نہ آ سکے۔ انہیں وقت سے پہلے بارش کا اس لیے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان میں قدرتی طور پر سینسر موجود ہوتا ہے جسے ہائیڈرو فول کہتے ہیں۔ جب ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ ہو جاتا ہے تو چونٹیوں میں موجود یہ سینسر اسے محسوس کرتا ہے اور چونٹیوں کے دماغ کو بارش کے متعلق پیغام پہنچاتا ہے۔ اس لیے چونٹیاں بارش سے پہلے ہی اپنے کھانے پینے اور رہنے کا انتظام کر لیتی ہیں۔ وہ لوگ جو ہمیں موسم کے بارے میں جانکاری دیتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی یہ عمل چونٹی سے ہی سیکھا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جنہوں نے قرآن میں غور و فکر کیا، ان لوگوں نے درختوں کے نیچے بیٹھ کر نہ صرف زمین کے تہہ میں غوطہ لگایا بلکہ یہ بھی بتایا کہ انسان پرندوں کے مانند کیسے پرواز کر سکتا ہے۔ چنانچہ جنہوں نے سب سے پہلے جہاز کو بنایا تھا وہ کوئی غیر مسلم نہیں بلکہ وہ ایک مسلمان ہی تھا۔ خود قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ زمین کے اندر عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ دوستو، اسی طرح سائنس اور قرآن سے متعلق اگر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم۔